پارہ نمبر 2 آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم الخیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم خلط ملط کر لو ان کے مال کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو البتہ وہ عذاب دے دے گا تم کو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ ایک سوال جو یسألونک کے عنوان سے چل رہے تھے، پیچھے کافی سارے سوالات آگے، یتیموں کے بارے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کا جو مال آپ کے پاس ہو، آپ نے ان کے لیے خیری سوچنی ہے، ان کے مال کے اندر کوئی ایسا انتظام کریں جس سے ان کے مال کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کے لیے بڑھوتری ہو۔ اصل میں اس طرح کی ایک اور آیت بھی نازل ہوئی جس کا عنوان یہ تھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں جنگوں کا معاملہ زیادہ تھا، کچھ صحابہ کرام جنگوں کے اندر شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، کچھ اپنی طبی موت چلے گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ تو ہر صحابی کے پاس کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ہوتا تھا جس کی وہ پرورش کر رہے ہوتے تھے۔ اب جو یتیم بچے تھے ان کا مال بھی ان کے پاس ہوتا۔ صحابہ کرام اپنے تئیں تو بڑی کوشش کرتے تھے کہ ان کے مال کو کوئی نہ کوئی کاروبار میں لگا دے، کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنائیں جو بچوں کے بعد کے اندر کام آئے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی اس کے اندر تھوڑی بہت ہو بھی جاتی تھی جو تقوی کے خلاف تھی۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے احکامات کو جب یوں بیان کیا نا کہ جو ان کے مال کو کھاتا ہے تو اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرتا ہے، تو صحابہ کرام تو بہت ڈر گئے۔ صحابہ کرام نے پھر طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے یتیموں کے مال کو اپنے مال سے بالکل الگ کر لیا۔ جب پکانے کی باری آتی، ہنڈیا پکانی ہوتی، تو یتیموں کی الگ پک رہی ہے، اپنی الگ پک رہی ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملائیں نہ۔ اب ظاہر ہے اس دور میں کسی بھی چیز کو سٹور کرنے کا انتظام ایسا تو نہیں تھا جیسا ہمارے پاس ہے۔ جو یتیم بچے کے لیے الگ سے ہنڈیا بن رہی ہے، وہ ایک بچہ ہے، اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، باقی وہ بچ گیا۔ اب وہ اگلے ٹائم اگر بچ گیا تو کھا لیا، نہیں بچا تو وہ سارا ضائع ہو گیا۔ تو ایسے یتیموں کا کافی سارا نقصان ہونے لگا۔ اب جب یتیموں کا کافی سارا نقصان ہونے لگا تو اس میں بھی پریشانی تھی، اس میں بھی کافی ساری پریشانی تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل فرمائی، اصلاح لہم الخیر، آپ یتیموں کے مال کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی زیادہ احتیاط کریں کہ اپنے لیے کھانا الگ بن رہا ہے، ان کے لیے الگ بن رہا ہے۔ ایک تو یہ الگ سے مشقت ہے، ایک وقت میں دو ہنڈیاں تیار کرنا، دو کھانے تیار کرنا، اور دوسرا پھر وہ جو ان کا بچ گیا وہ ضائع ہو گیا، تو یہ تو بہت زیادہ ان کا بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اندازے سے مکس کر کے کی جگہ بنا لیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے، وہ کتنا کھائے گا اتنی مقدار میں اس کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ چونکہ اس دور میں یتیم بھی اکثر مسلمان تھے، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، آپ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے پکا لیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، باقی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے
اور کون ان کے مال کو بچانے کے ارادے سے ایسے کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت وہ ان کے مال کو بچانے کی ہو، یہ ہو کہ ان کا اکیلے کا بنے گا تو زیادہ خرچ ہوگا، جب ہمارا ساتھ بن رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا ساتھ مل جائے گا تو اس کا گزارا ہو جائے گا، اس کا بچے گا بھی نہیں، بعد میں ضائع بھی نہیں ہوگا۔ تو جس کی نیت ان کے مال میں اصلاح کرنے کی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کی نیت یہ ہے کہ چلو اپنا تھوڑا سا لگا دیا، زیادہ اس کا لگا کے اسی کا کھاتے جائیں گے، تو کیا خیال ہے ہم تو اس کا بنا بھی رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کھا بھی لیں گے تو کیا ہے؟ جس کی نیت ہی یہ ہے اللہ اس کو بہت خوب جانتے ہیں۔ جس کا ارادہ یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کا ہے نا، اللہ ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ خطرے کا سائرن بجا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ۔ جو کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں نا، اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا دنیا میں سکون سے رہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا، وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، گناہ گار کو تو زیادہ دیتے ہیں، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے اس کو صحت بھی مزیدار دے دیتے ہیں، اس کو رزق بھی اچھا دیتے ہیں، ایک وقت تک میرا رب اس کو برداشت کرتے ہیں، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ چاہے تو ان کو یتیم کا مال ہڑپ کرنے پہ فوراً عذاب دے دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، میرا اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس سے خاص طور پہ ایسے لوگ جن کی سرپرستی میں کوئی ایسے بچے آ جائیں جو یتیم ہوں، جن کی ذمہ داریاں یہ زیادہ بنتی ہے، ان کو بڑا محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے طور پہ 100% کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ممکن بھی نہیں ہے، ایک چیز کا وہ کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں یہ تمہارے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں تم یوں کرو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر لو، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ مکس کرنے سے ان کا کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کا بچانا مقصود ہے، ان کے مال میں اصلاح